السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب معمول چودھری گرام سین صاحب، حسن ایوب اور خابر گمن پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے حسینہ واجد۔ ایکسپیکٹڈ تھا ان کے حوالے سے، چونکہ کیس چل رہا تھا، سزا آئے گی تو سزا آ گئی ہے، ان کو سزائے موت ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ جو متعلقہ جو بھی کورٹس ہیں بنگلہ دیش کے اندر، اب اس کے کیا اثرات پڑیں گے اوور آل بنگلہ دیش کی سیاست کے اوپر، اور کیا حسینہ واجد صاحبہ ان کو واپس ہینڈ اوور کیا جائے گا، انڈیا والے کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ جو پلان ہے، پیس پلان، اس کے اوپر آج سیکیورٹی کونسل کے اندر ووٹنگ ہونی ہے۔ یہ انتہائی اہم دن ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل ایک اسٹیبلائزیشن جو فورس ہے وہ کب تک تعینات ہو، اور مزید جو گورننس کے ایشوز ہیں غزہ کے وہ بھی سارٹ آؤٹ ہونے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آزاد جموں اینڈ کشمیر میں یہ 4 سال کے دوران، 4.5 سال کے دوران وہ تیسرا وہاں پہ سیاسی انقلاب آ گیا، اور چوتھے ان کے نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہو گیا ہے۔ تفصیل سے بات کریں گے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران کون کس پارٹی میں رہا، کس پارٹی نے کس کو ووٹ دیا، اور اب یہ تیسرا جو انقلاب ہے اگلے الیکشن سے 8 مہینے پہلے، یہ آزاد جموں کشمیر کے اندر کس طرح کی کامیابیاں حاصل کرنے کے اندر یہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان کے اندر ہمیشہ ایک بڑا ایشو رہا ہے جب سے کم ہم نے ہوش سنبھالا ہے، وہ ہے شوگر کرائسس، چینی کی قلت کا سامنا پاکستان کے اندر اکثر رہا ہے۔ خبروں میں سنتے ہیں کہ چینی وافر ہو گئی ہے، پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ جی چینی ایکسپورٹ ہو گئی ہے، پھر دوسرے ہفتے خبر آتی ہے کہ جی چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ تو اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں چینی کی قیمت جو ہے ڈبل سنچری کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہے، اور 230 کے قریب میرے خیال میں رپورٹ کر رہی ہے قیمت، مارکیٹ سے ہمیں اس کی رپورٹس مل رہی ہیں۔ حکومت نے ڈی ریگولیٹ کر دیا، تو پروگرام کے لاسٹ میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے ڈی ریگولیشن کا مقصد کیا ہے۔ ڈی ریگولیشن کا مقصد کہیں یہ تو نہیں ہے کہ حکومت نے کہا کہ جی کر لو جو کچھ کرنا ہے، ساڈا کچھ نہیں لینا دینا شوگر اس کرائسس کے ساتھ۔ بڑھتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف، اور ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ ہوں گے پہلی سٹوری کے اوپر جب ہم بات کریں گے۔ فارمر امبیسیڈر ہیں، انتہائی تجربہ کار امبیسیڈر، اور مڈل ایسٹ کی سیاست کے اوپر شارپ فوکس ان کا رہا ہے ماضی میں۔ ظاہر ہے غزہ پلان کا حوالہ تو ہم اپنے پروگرام میں رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں بنگلہ دیش کی طرف۔ آج ناظرین جو ہے بنگلہ دیش کی عدالت کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتے ہیں۔ کئی ماہ تک جاری رہنے والے ٹرائل میں پراسیکیوشن کا دعویٰ رہا ہے کہ شیخ حسینہ نے گزشتہ سال جولائی میں اپنی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کے مطابق گزشتہ سال موسم گرما میں مظاہروں کے دوران کچھ 1400 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر الزام ہے کہ وہ سینکڑوں مظاہرین کی ہلاکتوں کی ماسٹر مائنڈ ہیں۔ حسینہ واجد پر گزشتہ سال طلبہ کے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی جو ہے الزام تھا۔ بنگلہ دیش کی انسانیت کے خلاف جرائم کی بین الاقوامی عدالت نے مظاہرین کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن سے متعلق مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت سنا دی ہے۔ خبر رساں ادارے نے AFP کے مطابق جج غلام مرتضی ماجد مجمدار نے ڈھاکہ کی بری ہوئی عدالت میں فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ شیخ حسینہ واجد پر 3 الزامات میں مجرم پائی گئی ہیں، اور جن میں جرم کے اوپر اکسانہ، قتل کا حکم دینا اور مظالم کو روکنے میں غفلت شامل ہیں۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الزام نمبر 1 کے مطابق شیخ حسینہ نے لوگوں کو اکسانے والا حکم دے کر اور ضروری اقدامات نہ کر کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ عدالت نے مزید کہا کہ الزام نمبر 2 کے مطابق شیخ حسینہ نے ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دے کر انسانیت کے خلاف ایک اور بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ جج نے یہ بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں صرف ایک سزا دی جائے گی، اور وہ ہے موت کی سزا۔ عدالت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزام میں شیخ حسینہ واجد کو تاحیات عمر قید اور بغاوت کے دوران کئی افراد کے قتل کے الزام میں بھی سزائے موت سنائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے اسد الزماں خان کمال کو بھی انسانیت کے خلاف جرائم پر سزائے موت کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، یہ آج ایک بڑی خبر ہے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے۔ کافی عرصے جب شیخ حسینہ واجد 3 ٹرم سے زیادہ چوتھی ٹرم میں جا رہی تھی،
پرائم منسٹر رہے، وہ کلیم بھی کرتی تھی کہ بہت زیادہ ترقی کر دی ہم نے بنگلہ دیش کے اندر، پاورٹی کو ختم کیا، لیونگ سٹینڈرڈز کو اب کیا، ایکسپورٹ ہم نے بہت زیادہ بڑھائیں اور بہت بنگلہ دیش آگے بڑھ رہا ہے. لیکن آن گراؤنڈ جو حقائق تھے وہ سب کے سامنے ہیں. جب لوگوں کو موقع ملا، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر مظاہرہ کرنے کا، انہوں نے پھر مظاہرہ کیا. اس کے بعد ریسٹ دا ہسٹری. اس سزا کو لے کے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا ساؤتھ ایشیا کی اوور آل پالیٹکس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور پاکستان کے ساتھ آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جولائی سے آن ورڈ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان معاملات کافی اچھے انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا کے اکابرین جو ہیں اور دنیا کے حکمران، ان کے لیے یہ بہت اچھا سبق ہے. یہ ویسے تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے بھی جو سزائیں آئی ہوئی ہیں کوسوو کے حوالے سے، باقی حوالے سے، سوڈان کے حوالے سے، تو اس میں بھی ہے سبق. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کافی حد تک ہو بھی جائے گی. تو اس قسم کے ججمنٹس کورٹس کی وہ یقیناً ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ظلم اور بربریت ہوئی ہے، ایک تو ان کے آنسوؤں کو دھویا جا سکے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی آئندہ آنے والی پوری تاریخ جو ہوگی بنگلہ دیش میں، کوئی بھی بنگلہ دیش کے آنے والے اکابرین یا حکمران سوچیں گے. لیکن گرد و نواح کے ممالک اور باقی ممالک بھی اس بارے میں سبق لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ریزونیٹ کرتا ہے، ایک سائیکالوجی ڈرا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ 1973 میں یہ ایکٹ بنایا گیا تھا جو کہ انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل کا ایکٹ، جبکہ اسی معمر خاتون حسینہ واجد کے والد محترم شیخ مجیب الرحمان پاور میں تھے، اور انہوں نے یہ قانون بنایا تھا. یہ قانون بنایا گیا تھا کہ 1971 میں جو لبریشن وار میں جو حالات تھے جس کی وجہ سے بہت ساری جرائم ہوئے، اس میں لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے بنایا تھا. آج ان کی بیٹی اسی قانون کے تحت اس کو سزا ملی ہے. تو یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گیا ہے اس معاملے میں. تو اس ورڈک کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں تو مجھ جیسے بہت سارے لوگ، افراد آپ کے چینل پر بھی اور مختلف چینلز پر، وہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا گزشتہ برس اگست میں، اور جو جولائی 15 سے ہی شروع ہوا اور اگست کی 5 تاریخ تک یہ سلسلہ جاری رہا، تو ایسی صورت میں ہمارا اندازہ بھی یہی تھا کہ ان تمام جرائم کا جو کہ کیا جا رہا ہے، جو کہ انلیش کیا جا رہا ہے حسینہ واجد اور ان کے اس ٹولے کی طرف سے، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا. اور آج وہی ہوا جس کی اس وقت ہم نے اشارے دیے تھے. اور اقوام متحدہ کی اس پہ تو انویسٹیگیٹو رپورٹ موجود ہے، جس کو کہ کورٹ نے اور کورٹ کے پروسیکیوٹرز نے اس کے ایویڈنس کو بہت بہتر طریقے سے کھنگالا، کورابریٹ کیا اور ریکارڈ کا حصہ بنایا. تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے، بہت ساری میں نے لائیو پروسیڈنگ بھی سنی کافی حد تک، اور جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ایویڈنس انہوں نے اتنی مستحکم قسم کی ایویڈنس پیش کر رہا تھا، پروسیکیوٹر نے پیش کی، جبکہ ڈیفینس بالکل ساری دنیا کے سامنے یہ ایویڈنس رکھا گیا. اور اس میں وہ کوئی ایسی نہیں بات کی گئی بنگلہ دیش کی موجودہ انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی بیہائنڈ دا کلوز ڈور ایک ہیئرنگ کر کے سزا سنا دی جائے. چودھری غلام حسین صاحب، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سبق بھی ہے، خاص طور پر ہمارے ریجن کے لیے، کہ جتنی مرضی لمبی رات ہو جو ہے جرم کی، ایونچولی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، آپ کا احتساب ہوتا ہے. جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور جس طرح شیخ حسینہ واجد ایک موقع کے اوپر یہ سمجھا جاتا تھا کہ شی از دا آئرن لیڈی، اب شی از دا انٹچیبل، اب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا. جس انداز سے وہ انتخابات کرواتی تھی وہ بھی آپ کے سامنے. چاہیے صاحب، اس واقعے کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. چاہیے صاحب، اور اس کی رائے کیا ہے؟ نیتن یاہو کا لوگ انتظار کر رہے ہیں، مودی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان بدماشوں کے، ان چوروں کو، ڈاکوؤں کو، جنہوں نے قتل و غارت کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، مظلوموں کی جو انہوں نے یعنی تمام حدیں فلانگ کے، کئی 1 لاکھ کے قریب ادھر بندہ مار دیا، ہزاروں مودی نے مار دیے ہیں، ان کے گلے میں کب پھندا پڑنا ہے؟ بنگلہ دیش میں تو ان کے اندر کے جرائم تھے، انہوں نے تو بین الاقوامی سطح پر ساری مسلم انسانیت جو ہے اور ساری انسانیت کی انہوں نے تباہی کر دی ہے. ہم تو اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. جولیاں پھیلا پھیلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ.
کہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے۔ حسن ایوب، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 71 کے بعد دو قومی نظریے کی وفات ہو گئی اور پاکستان اور بنگلہ دیش اسلام کے نام پہ پہلے ایک ملک بنا اور اس کے بعد پھر ظاہر 71 کی ٹریجڈی ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے شیخ حسینہ واجد کا ملک سے بھاگی ہے، پاکستان بنگلہ دیش بے شک دو مختلف ممالک ہیں لیکن وہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، تعلقات بڑھ رہے ہیں، ٹریڈ بڑھ رہی ہے، ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈگنیٹیز کی ڈار صاحب گئے ہیں، اس وقت مولانا فضل الرحمان گئے ہیں اور بڑا اچھا وارم ویلکم ہو رہا ہے۔ میں بھی بنگلہ دیش گیا ہوں، وہاں پر پہلے لوگوں کے جو ہے نا وہ ذہنوں کو انجیکٹ کیا گیا۔ حسینہ واجد صاحبہ اس وقت جو ہے وہ پرائم منسٹر تھی، ایشیا کپ کا فائنل تھا۔ بارہ جی، میں تو کہوں گا کہ 1971 سے آج تک جو معصوموں کا خون ہوا ہے اس کا انصاف ہوا ہے۔ پہلی بات تو شیخ حسینہ واجد کو یہ سزا نہیں ہوئی، یہ بیسیکلی جو بھارت کی، انڈیا کی بنگلہ دیش کے اوپر ایک بالادستی تھی، یہ اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی آپ یہ دیکھ لیں کہ الزام کیا ہے، 1400 افراد کے قتل کا الزام ہے کہ وہ مارے گئے، اور کیا کہا گیا جی؟ کہا گیا جی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ شوٹنگ کر دیں، اور یہ احکامات دیے شیخ حسینہ واجد نے، ان کے وزیر داخلہ نے۔ کوٹے کے اوپر ملازمتوں کے اندر کوٹے کا معاملہ تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نکلے اور پھر وہ چلتے چلتے انہوں نے سب کچھ بہا دیا۔ لیکن اب دیکھنے کی چیز کیا ہے، ایک کہ بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا جو پرزنرز کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو کہ ان کا اتنی بڑی پرزنر ہے حسینہ واجد جو وہاں سے یعنی فرار ہوئی ہے، مفرور ہوئی ہے، اس کو کس نے جو ہے سیاسی پناہ دی ہوئی ہے یا کون ان کی میزبانی کر رہا ہے؟ انڈیا۔ اب کیا وہ اپنے ہی جو قوانین جو کہ ایک معاہدہ ہوا ہے بٹوین بنگلہ دیش اینڈ انڈیا، کیا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے، یا اس معاملے کے اندر جو ہے وہ پھر جو ان کی آپسی جو تحریری معاہدہ ہے اس کو یہ پس پش ڈال دیں گے؟ کیونکہ یہ تو بطور پراکسی، انڈین پراکسی کام کر رہی تھی، کہاں پر؟ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر تھی۔ جس موقع کے اوپر یعنی بنگلہ دیش کا یا انڈیا کا انٹرسٹ آیا تو اس میں بینگ ایون دا پریمیئر آف دا بنگلہ دیش، انہوں نے جو ہے انڈین جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا، کیونکہ یوتھ ان کی گزری تھی انڈیا میں، مائنڈ سیٹ ان کا جو ہے وہ انڈین سائڈ پر تھا۔ اور جو مکتی بانی کی تحریک سٹارٹ ہوئی تھی، جو ان کے والد صاحب کے سے بھی اس میں شریک ہوئے بعد میں، یہ بیسیکلی یہ تو دو قومی نظریے کے خلاف سازش تھی جو آج الحمدللہ دفن ہو چکی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے اہم سوال جو ہے، پھر اگلے سبجیکٹ کی طرف بڑھیں گے، کہ کیا یہ ایکسٹریڈائٹ کر دے گا انڈیا جو ہے شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کو؟ کیونکہ آج فیصلے کے بعد، ویسے تو پہلے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اب تو فارملی ایک فیصلہ آ گیا ہے، کوئی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے انڈین گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، ڈھاکہ کر سکتا ہے، بنگلہ دیش حکومت کر سکتی ہے کہ شیخ حسینہ کو ہمارے حوالے کریں؟ جی ہاں، بالکل انٹرنیشنل طریقہ کار میں چیز موجود ہے، لیکن نہیں لگتا کہ انڈیا وہ ہینڈ اوور کرے گا، کیونکہ اس میں کچھ مراحل ہوتے ہیں، کوئی سٹیجز ہوتے ہیں۔ کسی کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے بائی لیٹرل کی تو بات کر لی حسن ایوب صاحب نے کہ جو بائی لیٹرل ایکسٹراڈیشن ٹریٹی ہے وہ کسی اور ماحول میں کسی اور وقت میں ہوا تھا۔ اب تو بانیان پاکستان کے وہاں سپوت جو ہیں وہ اس وقت وہاں کی حکمرانی انہیں ملی ہے، اور اگلے الیکشن میں بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ملے گی بنگلہ دیش میں۔ تو جو پوائزن بکھیرا گیا تھا، جو زہر آلود کیا گیا تھا ذہنوں کو، اس سے نجات ان کی مل گئی۔ آ جاتے ہیں اس بات پر ایکسٹراڈیشن کی، تو ایکسٹراڈیشن کے لیے ریڈ وارنٹ کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ بنگلہ دیش طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے انٹرپول کو، اور ریکویسٹ کے بعد پھر نوٹس ایشو ہوتا ہے، ریڈ نوٹس ایشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ملک جہاں ملزم موجود ہے، جیسے کہ حسینہ واجد یہاں انڈیا میں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ حسینہ واجد نے پہلے کوشش کی تھی کہ یو کے میں یا یورپ کے ایک دو اور کنٹریز ہیں، کوشش کی گئی تھی، وہاں انہوں نے بڑے ریلکٹنٹ تھے، کیونکہ ان تمام ممالک نے جو ظلم اور بربریت دیکھا تھا، اور جو اقوام متحدہ کی رپورٹیں آ رہی تھیں اس وقت بھی اگست سے پہلے پچھلے برس، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کافی ریلکٹنٹ ڈپلومیٹکلی ڈکلائن کر دیا تھا۔
تو اب کیونکہ انڈیا نے اور انڈیا اجیت دوگل پہلے 24 گھنٹے میں جا کے ملے حسینہ واجد سے اور مسلسل ان کی ملاقاتیں جاری ہیں. میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ حسینہ واجد کے 16 سالہ دور میں جتنے تانے بنے انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے وہاں بنے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے سیکرٹریز، آئی جیز اور بڑے بڑے عہدوں پر تعیناتی ان کے کلیئرنس کے بغیر، یعنی انڈین انٹیلیجنس کے کلیئرنس کے بغیر. تو آپ نے صحیح کہا حسن ایوب صاحب نے کہ یہ جس طریقے سے وہاں پراکسی کے طور پر حکومت چل رہی تھی. تو آ جاتے ہیں اس کے ایکسٹراڈیشن پر. تو اس میں جو ریویو ہوتا ہے، جوڈیشل ریویو، کیونکہ تیسرا سٹیج ہے جوڈیشل ریویو جو کہ انٹرپول کا ہے. تو جوڈیشل ریویو میں وہ ممالک اپنے کورٹ کے ذریعے اس کو ریویو کرواتے ہیں. وہاں انڈیا معلوم ہوتا ہے کہ لٹکا دے گا، کیونکہ انڈیا نے تو پناہ دی ہے. انڈیا کے تو ایک بہت اچھا مورا جو ہے وہ ان کے تھوڑا اس وقت عطاب میں ہے، اور انڈیا تو چاہے گا کہ عوامی لیگ کو دوبارہ کسی طریقے سے بڑھاوا دے. اور اسی لیے بنگلہ دیش میں اس وقت بہت سخت الرٹ ہوا ہے کہ یہ عوامی لیگ کے اور ان کے اسٹوڈنٹ ونگ کے لوگ کہیں کسی قسم کی ہنگامہ آرائی نہ کریں. تو اس لحاظ سے اور خاص طور پہ وہ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے کہ دیکھیں انڈیا خود وجے مالیہ کو لے کر آیا، ٹھیک ہے، برطانیہ سے، اور اب یہ دیکھ لیں کہ دوسرا وہ جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یعنی اور بیسیکلی ایک اگر وہاں پر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، قانون ہے، تو وہ پھر کس طریقے سے روک سکتے ہیں اس ایکسٹریڈیشن کو، جبکہ 2013 میں سائن ہوا تھا. یہ 2013 سے آج کتنا ٹائم گزر چکا ہے، یعنی 1 دہائی سے اوپر وقت گزر چکا ہے. ان کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ہوئی ہے. اب میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس سوائے اپنے منہ پر ذلت اور رسوائی لینے کے انڈیا کے اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے، قانونی جواز تو نہیں رہے گا حسینہ واجد کو رکھنے کا. جی، کون سا قانونی جواز ہے جس کے تحت وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا کے تمام قوانین کے خلاف، دنیا کی تمام ہیومن رائٹ UN کی ریزولوشن پڑھی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت کی قلت کے سامنے اور ظاہر اب انڈین ایسٹ ہے، انڈین اپنے ایسٹ کو کس طرح وہ جو ہے ضائع کرے گا، اور اگر اس کو واپس بھی جو آئے گا تو باقی جو ایسٹ بنگلہ دیش یا ادھر استعمال ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر آتا ہوں میں آپ کے پاس. جو صاحب ہم اگر اگلی سٹوری کی طرف بڑھے، جو صاحب کچھ کامنٹ کر رہے ہیں کوئی کر لیں پلیز. نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ یہ اب فائنل ہے، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اپیل یا کوئی مرسی پٹیشن یا اور کوئی فورم لیگل رہ گیا یا دس از فائنل؟ وہ انڈین جو ہے بنگلہ دیش کے جو کورٹس ہیں ان کی طرف سے فائنل، لیکن وہ چیلنج کر سکتے ہیں جس طرح انٹرنیشنل کورٹ کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جو غزہ کے اندر 20 پوائنٹ غزہ پیس پلان، کمپریہنسو پیس پلان پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اس کو لایا گیا. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن موو کی جاتی ہے. پین ہولڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انیشل ریزولوشن کے اوپر سیکیورٹی کونسل میں چائنا، رشیا اور الجیریا غالباً ان کی طرف سے ریزسٹ کیا جاتا ہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے. یو ایس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر اپنی رائے دیں، فیڈ بیک دیں. انہوں نے فیڈ بیک دیا اور آج پھر اس کے اوپر جو ہے ووٹنگ ہونی ہے. سب سے اہم جو سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو بننا ہے، جو انٹرنیشنل کمنٹری آ رہی ہے انکلیئر ہے اور کون اس کو ہیڈ کرے گا. پہلے ٹونی بلیئر کا نام آیا تھا، اور اس بورڈ آف پیس میں جو ہے پیلسٹینین اتھارٹی کی کیا شمولیت ہوگی، لوکل کی کتنی شمولیت ہوگی، جو چیزیں تھوڑی سی انکلیئر ہیں. تو 1 بائی 1 چلتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے بورڈ آف پیس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ریزولوشن ہے، آپ مسلم ممالک along with US وہ تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن چائنا اور رشیا اس کو تھوڑا سا ریزسٹ کر رہا ہے. وہ 3-4 یہ ایشوز ہیں اس کے اوپر کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا کیا اسٹیٹس ہوگا، حماس کو کیا زبردستی اس کو ڈی ویپنائز کیا جا سکے گا نہیں، ایونچولی 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف کیسے بڑھنا ہے. یہ 3-4 ایشوز ہیں، اس کے اوپر 1 بائی 1 جائیں گے. تو یہ ریزولوشن آپ کی نظر سے گزری ہے، کتنی کمپریہنسو ہے، اور یہ جو کرٹیسزم خاص طور پر رشیا اور چائنا کی طرف سے اس کے اوپر آ رہا ہے، اس کی گراؤنڈز کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے میں اس کی کنکلوژن کی طرف ایک لائن دیکھیے تاکہ اس کی وضاحت بعد میں کر دیتا ہوں آپ کے وقت کو بچانے کے لیے. کنکلوژن یہ نظر آتا ہے کہ اب سے کوئی 5-6 گھنٹے کے بعد یہ ریزولوشن پاس ہو جائے گا. بہت زیادہ اگر ہوا تو رشیا اور چائنا اس سے ابسٹین کر جائے گا. اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوتی ہے. میں نے 9.5 برس گزارے ہیں اقوام متحدہ میں، اور جو اوپر اس کے وہاں ایک بار سی بنی ہوئی ہے، وہاں بیٹھ کے بہت سارے سیکیورٹی کونسل کے ممبران پہلے
ऑफ द रिकॉर्ड चीजों को डिस्कस कर लेते हैं, और वो जब सर्कुलेशन करते हैं किसी रेजोल्यूशन को तो उसमें एक साइलेंस पीरियड आता है 24 घंटे का, उसमें आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने अपने ड्राफ्ट। तो ये सारे ड्राफ्ट एक्सचेंज हो चुके हैं। ये इल्म है 15 मेंबर के इस बॉडी को कि ये अगर रशिया और चाइना आखिरी वक्त में अब्सटेन शायद कर जाए, मुझे वीटो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसमें काफी कंसल्टेशन हो गई। अब आ जाते हैं, अगर आप चाहें तो अगले 20 पॉइंट के बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस में क्योंकि ये मॉडल नजर आ रहा है मिलता जुलता, जो कि ईस्ट तिमोर में मॉडल लागू किया गया था 1999 में, उसमें भी एक ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म दिया था जिसमें बाहर से भी लोग लाए गए थे और यूनाइटेड नेशंस के भी थे। ये भी एक ट्रांजिशनल मैकेनिज्म है। थोड़ा इसमें यूएस की गलबा थोड़ा ज्यादा होगा अमेरिका का, और वो डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए चेयरमैन रहना चाहते हैं इस बोर्ड के। इस पे डिबेट आगे की जा सकती है, लेकिन ये 20 नुकाती पॉइंट उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। अब उसमें जाहिर एक इबाम है 20 नुकाती पॉइंट में कि वो सरेंडर कौन से मौके पर किया जाएगा, वो कि उसकी वजाहत आ चुकी है कि जब फलस्तीनी टेक्नोक्रेट वो टेक ओवर कर लेंगे और उन टेक्नोक्रेट्स को वर्ल्ड बैंक ट्रेंड कर देगा, उसके बाद ये उनको हथियार डालेंगे। और यही 8 ममालिक पाकिस्तान समेत ये कह रहे हैं ऐसे ही करने के लिए। तो ये इस तरफ मामला बढ़ता नजर आ रहा है। नेतन्याहू अपने तन मन धन का जोर लगा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया। वो ये भी कह रहा है कि जी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई जगह नहीं है इस पीसा बोर्ड के अंदर। साथ में इजराइल ये भी कह रहा है कि ये जो आईएसएफ आएंगी वो हमारी मर्जी से लोग आएंगे, जिस मुल्क को हम इजाजत देंगे उनकी फोर्सेज आएंगी। तुर्किया का नाम लिया गया, यूएस की तरफ से उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल तुर्की को इजाजत नहीं देंगे। और 2 स्टेट सोल्यूशन का जो मामला है वो भी अनक्लियर है कि किस तरह ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। सबसे अहम मसला तो 2 स्टेट सोल्यूशन का है कि फलस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर मान लिया जाएगा और फलस्तीन के जो लोग हैं उनको उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको दुनिया मानेगी, यूएन मानेगा। डॉक्टर साहब जी, ये स्टेटहुड और 2 स्टेट सोल्यूशन में फर्क है दरअसल, और यही आके तजाद आ रहा है। स्टेटहुड पे तो एग्री हो गए थे, सिर्फ एहतमाल है इसमें नेतन्याहू का, इजराइल का, उसमें मैं आ जाता हूं। तो वो स्टेटहुड का मतलब यह है कि दुनिया ने जैसे 150 ममालिक से ज्यादा ने तस्लीम तो कर लिया ना, वो स्टेटहुड है, स्टेटहुड को तस्लीम करते हैं। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन में ये होता है कि नेगोशिएशन बाउंड्री से लेके हर चीज। 2 स्टेट सोल्यूशन जो है जिसके तरफ कल किंग ऑफ जॉर्डन ने भी उसका इजहार किया और पाकिस्तान ने भी इजहार किया, उसका मकसद ये होता है कि जो 242 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, उस रेजोल्यूशन के मुताबिक, उन बाउंड्रीज के मुताबिक 2 स्टेट बनाई जाए। मतलब ये है कि उस दोबारा इजराइल उस बाउंड्री पर चला जाए। तो वो इजराइल तो बिल्कुल अपने कहता है ओवर माई डेड बॉडी। हालांकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, उसमें तो नहीं होता कि मालूम होता कि वो हो जाएगा। लेकिन इस रेजोल्यूशन में जो पास होने वाला है चंद घंटों के बाद, महसूस होता है कि स्टेटहुड का जिक्र आएगा। और स्टेटहुड का मतलब ये है कि आगे जाके राइट ऑफ सेल्फ। बिल्कुल सही है। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं दोबारा आता हूं आपके पास डॉक्टर साहब। हसन, क्विकली आपको क्या लगता है, 2 साल का इनिशियली टाइम फ्रेम दिया गया है कि 2027 तक का 31 दिसंबर 2027 तक की जो भी ये ट्रांजिशन वहां पे बीओसी बोर्ड ऑफ पीस और आईएसएफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बैठेगी, आपको लगता है ये प्रोजेक्ट कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्योंकि ट्रंप जो है वो फोर्स लगा रहा है और ट्रंप पावर में भी है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की हद तक तो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन आगे भी इसराइल है, वहां पर से भी बड़ी मुश्किलात होती हैं, बड़ी यानी उनके लिए रुकावटें खड़ी हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप को भी यहां पर स्ट्रगल करना पड़ता है जब डील करना है इसराइल के साथ। तो अब देखना यह है कि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल से तो ये मंजूर हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन उसके बाद जो मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं, क्या वो वहां पर पायदार तरीके से ठहर पाएगा इवन 2 साल के लिए भी? क्या वो 6 महीने भी निकाल पाएगा? सवाल ये है। और अगर पहली सहमाई के अंदर ही, पहले 3 माह के अंदर चीज क्लियर हो जाएगी, हाँ ये चीज इस तरह करेंगे तो जरूर। अब इतने जो है वो ममालिक शामिल हो चुके हैं और उसके अंदर उन्होंने अपनी तमाम एफर्ट्स लगाई है, हेड ऑफ स्टेट्स किए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बोर्ड हैं, मुस्लिम वर्ल्ड सारी है, पैसा भी है उनके पास, इन्फ्लुएंस भी है दुनिया के ऊपर। लेकिन अब देखना यह है कि
ان تمام کے اوپر کہیں اسرائیل بھاری نہ ہو جائے، مجھے ابھی بھی خدشہ ہے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ناظرین ایک وکلا تحریک کی بھی بات کی جا رہی ہے 27th امینڈمنٹ کے بعد. آج لاہور کے اندر کچھ وکلا نے مظاہرہ بھی کیا، لیکن وکلا تو کافی عرصے سے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اب یہ نئی تحریک کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں کچھ جان ہے، کچھ کامیابی کی طرف یہ بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ سے. بریک. 26ویں آئین ترمیم آئی تو وکلا نے کہا کہ یہ آئین کے اوپر حملہ ہے تو ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس ٹائم وکلا کے کیا بیانات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں؟ ہم وکلا آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک چلائیں گے وکلا کی. وکلا برادری جو ہے اس کے ایک بڑے سیکشن نے 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کیا ہے، تو نیشنل ایکشن کمیٹی یہ چیلنج دیتی ہے کہ تمام بار کونسل، تمام سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل مل کر ایک ملک گیر ریفرینڈم کرائیں صرف ایک پوائنٹ کے اوپر کہ 26ویں ترمیم منظور یا نامنظور. ہم وکیل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ عوام کی مفاد کا کوئی امینڈمنٹ نہیں. تحریک چلائیں گے، ہم اس کو انڈو کریں گے. ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے، اس کو انڈو کریں گے. اس طرح کے بیانات 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی تو آنا شروع ہو گئے. ہم بالکل کھڑے ہیں، جدوجہد کریں گے، اور جب تک ہم آئین کو اس شکل میں بحال نہیں کر لیتے جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا، ہم آرام سے اور خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے. بالکل وکلا تحریک چلے گی، اور ایک ہمارا وکیل جو ہے دھرنے میں احتجاج میں کٹ کے مرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا. وکلا کے احتجاج کے لیے ہم تیار ہیں. ہم سول سوسائٹی کو، سیاسی پارٹیز کو، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں، آئین بھی بچائیں، ملک بھی بچائیں. اور یہ 27ویں ترمیم جو ہے ہمارے آئین کے بیسک اسٹرکچر کے ہی خلاف ہے. آج سینیٹر علی ظفر صاحب، بیرسٹر صاحب، وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اور کچھ جج صاحبان نے جو استعفے دیے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بہت باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ واپس آ گئی. دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں، آپ موومنٹ چلائیں. دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے، جہاد اپنی جو ہے سسٹم میں رہ کے کریں. چپ کر کے بیٹھنا ایک طرح سے آپ سارے پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں. قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، انشاءاللہ یہ چیزیں درست ہوں. لاہور سے عابد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور میں آج وکلا نے مارچ بھی کیا. اور عابد خان صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کس پلیٹ فارم سے یہ وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ ارینج کیا گیا، کتنی وکلا کی تعداد تھی وہاں پہ، اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کوئی افیکٹو آپ کو نظر آئی ہے آج احتجاج، یا بس جسے کہتے ہیں نا کو فل ان دا بلینکس ہی ہوتا سی، بس احتجاج ہو گیا اور ختم ہو گیا؟ عابد خان صاحب. جی بالکل جی، آج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور ڈسٹرکٹ بار دونوں نے مل کے ایک جنرل ہاؤس کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا. اور آج جو ہے وہ صرف جنرل ہاؤس ہونا تھا ان ججز سے اظہار یکجہتی کے لیے جنہوں نے استعفیٰ دیا اور 27ویں ترمیم کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اپنے رائے دینی تھی. مگر اگر آج اجلاس جب شروع ہوا اس میں سلمان اکرم راجہ، شوکت بسرا اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کچھ رہنما اور آئی ایل ایف کے جو وکلا تھے، پروفیشنل گروپ جو حامد خان صاحب کا گروپ ہے، ان کے وکلا کی ایک بڑی تعداد تھی. تو جب یہ جمع ہوئے تو وہاں پھر چونکہ جذباتی تقاریر بھی ہوئی تو وہاں پھر یہ کہا گیا کہ اب باقاعدہ طور پر اس کو ایک تحریک کی شکل دی جائے. تو جیسے 2007 میں ہم نے دیکھا کہ ہر جمعرات کو وکلا کی ریلی نکلتی تھی، تو آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب ہر جمعرات کو لاہور ڈسٹرکٹ بار اور لاہور بار مل کے جو ہے وہ ایک ریلی نکالیں گے جو جی پی او چوک سے لے کر جو ہے وہ جائے گی پنجاب اسمبلی تک. آج جب اجلاس کے بعد ریلی نکالی گئی تو وہ جی پی او چوک سے جو اگلا چوک ہے جہاں ہائی کورٹ کے ججز کا جس کو گیٹ کہا جاتا ہے اور اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ بھی ہے، تو وہاں تک جو ہے یہ لوگ گئے، یہ ریلی کے شرکا گئے اور وہاں جا کر اس کے بعد وہاں سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور ریلی تھی، یا کچھ لوگوں کی تعداد وہاں پہ کتنی تھی وکلا کی؟ دیکھیں، اس کو اتنی بھرپور ریلی تو نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک ٹوکن ریلی تھی جو نکالی گئی، چونکہ وکلا کا ایک بہت بڑا دھڑا جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا دھڑا ہے وہ ساتھ نہیں تھا. یہ تقریباً پروفیشنل گروپ اور آئی ایل ایف کے جو لوگ تھے انہوں نے ہی مل کر آج ریلی نکالی تھی. کچھ دیگر وکلا بھی تھے، لیکن جو ہم جسے کہتے ہیں فرینڈ گروپ، جسے آسما جہانگیر گروپ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، احسن گون، آسم نذیر تارڑ صاحب کا جو ہے گروپ، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ تقریباً عملاً جو ہے
اس ریلی اور اجلاس سے جو ہے وہ دور ہی رہے. تو اس طرح بھرپور نہیں تھی جیسے ہم 2007 میں دیکھتے تھے کہ 2007 میں جس طرح بھرپور ریلیاں نکلتی تھی, چونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ سارے وکلا. ہاں بالکل, وہ تو بالکل ٹوٹلی مختلف ایک سیناریو تھا. چودھری غلام حسین صاحب, عابد خان نے ہمیں بتایا لاہور سے ساری تفصیلات. ایک ٹوکن ریلی آج ہوئی اور وہ ایک یکجہتی جو وکلا کے درمیان ہمیں جو ججز بحالی تحریک کے دوران ہمیں نظر آئی, وہ اس کا تو بالکل اشر شیر بھی کوئی نہیں تھا دور دور تک. تو ایک وکلا تحریک ہمیں بتایا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی آئے گی, اب 27ویں بھی آ گئی. تو یہ کتنی اور ترامیم کا انتظار کرنا ہے وکلا نے کہ پھر ایک تحریک زوردار چلے گی؟ چوہدری صاحب نہیں دیکھیں, وہ ابھی تک تو کوئی تحریک نظر نہیں آئی اور کوئی مؤثر ریزسٹنس جو ہے 26ویں ترمیم ہو, 27ویں ہو اور 28ویں اور 75ویں ہو, یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور زیادہ تر وکلا جو ہے تقسیم ہے اور ہر کوئی اپنے نظریے اور اپنی ضرورت اور اپنی اوپینین کے مطابق اپنی پالیسی پر چل رہا ہے. اگرچہ آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو ووٹ پڑے ہیں ابھی بار کونسلوں کے الیکشن میں, وہ حکومت مخالف امیدوار جو ہیں بڑی تعداد میں ان کی جیت ہوئی ہے. لیکن باہر موومنٹ کے ذریعے ترمیموں کو انڈو کرانا فی الحال تو اٹ از اے ٹال ٹاسک. اور نمبر 2, اگر سیاسی قوتیں بیچ میں شامل ہوں گی اور لوگ جو قربانی کے لیے تیار ہوں گے تو اس کا کوئی سر میں پیر ہو سکتا ہے. ایز آف ناؤ میں نہیں سمجھتا کہ یہ موومنٹ کوئی یعنی کوئی اس کو سیریسلی لے رہا ہے یا کوئی امپریسو شو پیش کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے چودھری غلام حسین صاحب. حسن ایوب, کریڈٹ گوز ٹو اعظم نذیر تارڑ صاحب, بینگ اے لا منسٹر جب سے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو اپنی موجودہ حکومت ہے, سو بڑا افیکٹولی احسن بھون صاحب تو ہیں ہی ہیں, لیکن لا منسٹر کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی مینج کرتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ لا منسٹر تھوڑے کنجوس ہیں. وہ بابر اعوان صاحب نے دیکھے نا جس طریقے سے خزانے کا منہ کھولا تھا, کس طریقے سے انہوں نے وکلا کی پوری جو ہے نا وہ بار کونسلز کو کمپیریٹو انالیسس کر لیتے ہیں کس نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, انہوں نے مطلب ٹھیک ہے یہ غمی شادی کرتے ہیں, لوگوں سے چلتے ہیں, ان کے ذاتی مسائل وغیرہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ اس لحاظ سے انہوں نے قومی خزانے کا منہ نہیں کھولا جس طریقے سے انہوں نے کھولا تھا بابر اعوان صاحب نے, اور وہ بڑا مینج کیا تھا انہوں نے وکلا کو. حالانکہ اس ٹائم کافی زیادہ وکلا کی تعداد ان کی مخالف تھی. ادھر تو تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ وکلا کی جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری حمایت ہے, لیکن تمام بار کونسلز کے الیکشن ہار گئے گروپ. حامد خان گروپ بھی ہار گیا اور انصاف لائر فورم بھی ہار گیا. ان دونوں کو شکست دے کر جو ان کا گروپ ہے اعظم نذیر تارڑ کا, احسن بھون کا, وہ جیتا. اب بار کونسلز کے الیکشن یہ ہار گئے. ان کی کمپین یہ تھی 26ویں ترمیم کے خلاف, تو وکلا کی میجورٹی نے ان کو مسترد کیا ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں, جو کہ یہ سائیڈ کی وکلا کی بات کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ بار کا جو الیکشن ہے وہ بھی جو ہے یہ لوگ ہار گئے ہیں, حامد خان گروپ. تو وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے. اور پاکستان بار کونسل بھی اب ان کے پاس آ گئی ہے. تو مطلب تمام کی تمام بار کونسل جو بڑی بنتی ہے, چاہے وہ پاکستان بار کونسل ہے چاہے وہ سپریم کورٹ بار ہے, دونوں کی دونوں جو ہے وہ پنجاب کا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس جا رہی ہے. کس کے؟ عابد خان صاحب بہت شکریہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے. ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں مظفر آباد میں آج تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار ممتاز راٹھوڑ صاحب, فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب, وہ 34 ووٹ لے کے کامیاب ہو گئے ہیں. ان کے مخالفت میں 2 ووٹ پڑے ہیں. سردار رضا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ساری چیزیں یہ ہو رہی تھیں, یہ جو 34 لوگ ہیں بتا دیجئے گا یہ ان میں کون کون لوگ شامل ہیں, کس کس پارٹی کی طرف سے ان کو ووٹ ملا؟ جی اپنا خاور صاحب بہت شکریہ. یہ جو ہے ان میں مہاجرین کے کچھ ممبران ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے 9 ممبران ہیں اور پیپلز پارٹی کے 17 لوگ جو ہیں, اور اس طرح ملا کے جو یہ سب لوگ جس میں گزشتہ روز بھی 2 ممبران اسمبلی جو ہے وہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. تو اس طرح یہ 36 کے قریب یہ ووٹ آج بنے جو یہ تحریک عدم اعتماد انوار الحق صاحب کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے, اور 36 ووٹ لے کے فیصل ممتاز راٹھوڑ جو ہے وہ 16ویں کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم, جبکہ موجودہ دور جو اسمبلی دور ہے اس کے 4تھے وزیر اعظم آج جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. اچھا سردار, یہ بتائیے گا کہ باقی کوئی 8 مہینے رہ گئے ہیں موجودہ اسمبلی کو,
اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز کے ان 8 مہینوں کے اندر کیا ٹارگٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کرے گی، ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ سم 40+ بلین روپیز اویلیبل ہے، نوکریاں بھی اویلیبل ہیں، حسن نے بتائی تھی ایک سٹوری کے اندر. سو کیا امید رکھ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان 8 مہینوں میں کیا کرے گی؟ جی دیکھیں خاور صاحب، جو پچھلا 2.5 سال کا ادوار گزرا، یہ دور جو گزرا ہے انوار الحق صاحب کا، اس میں بالکل سٹک ہو کے رہ گیا تھا پورا آزاد کشمیر، اور لوگوں کی نوکریاں جو ہے داؤ پہ لگ گئی تھیں، اور تقریباً 5 بڑے عہدے جو ہیں وہ لگاتار خالی ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپوائنٹمنٹ نہیں کی گئی. اس کے علاوہ تعمیر و ترقی کے جو کام ہے وہ بھی رک تھے، اور انوار الحق صاحب جو ہے چھوٹا سا کام بھی ہوتا تھا وہ کہتے تھے بغیر یہ کام نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے کافی انتشار پایا گیا ان تمام جماعتوں کے اندر، اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اس کے اوپر قدم اٹھایا ہے. اور ابھی جو ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے فرزند فیصل راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ان کا یہی کہنا تھا جو انہوں نے امید رکھتے ہیں. ایک سوال کر لوں، یہ حسن کو سوال کرنا چاہیے. سردار رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو آنے والے 8 ماہ ہیں اس میں جو کشمیر یکجہتی کمیٹی ہے وہ کیا پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ اسی طرح ناراض نہیں ہو جائے گی جس طرح انوار الحق صاحب سے ہوئی تھی، یا ان کے جو مطالبات ہیں اس کے اوپر بالکل منوان عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیونکہ فیصل راٹھور خود بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے جنہوں نے سائن کیا تھا وہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ. جی بالکل، کمیٹی کا بالکل رابطہ رہا ہے فیصل راٹھور صاحب سے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ تمام عوامی مطالبات ہیں، اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں سوائے مہاجرین کی خاتمے کے. تمام جتنے بھی عوامی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور وہ پہلے ہی اس میں حل ہو جانا چاہیے تھے، لیکن انوار صاحب نے انہیں حل کرنے میں جو ہے کافی ٹائم ضائع کیا، جس کی وجہ سے یہ انتشار آزاد کشمیر میں پھیلا. اور اس حوالے سے کل گفتگو بھی کی ہے فیصل ممتاز راٹھور نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے تمام دروازے جو ہیں بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا. سردار بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کے اندر شوگر کرائسس. چینی کی قیمتیں کافی آپ نے دیکھا کہ ڈبل سنچری ہو گئی ہے اور رکنے کا نام نہیں رہ رہی. کیا وجہ ہے؟ تفصیل سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ ایک خبر جو تواتر کے ساتھ میڈیا کی زینت رہی ہے وہ ہے شوگر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو قیمت بڑھی ہے وہ 230 روپے فی پر کے جی جو ہے فی کلو کے تک پہنچ گئی ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے سیکٹر کو. اب اس کا کیا مطلب ہے سمجھیں گے. شعیب نظامی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب یہ بتائیے گا، سادہ سا سوال، ڈی ریگولیشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو مرضی پیدا کرے، جو مرضی بیچے، جتنے مرضی ریٹ پہ بیچے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اور کیا کوئی شوگر ملے بھی کوئی بندہ لگا سکتا ہے؟ اگر لگانا چاہے وہ پابندی بھی ختم ہو جائے گی؟ جی ڈی ریگولیشن کا مقصد ہی یہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہ ہو. جیسے پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ چاول کی فصل جو ہے وہ ڈی ریگولیٹ ہے، جہاں دل چاہے بیچیں، جس کو چاہے دل بیچیں، جس ریٹ پر چاہیں بیچیں. یہی شوگر کے ساتھ بھی ہوگا. ابھی چونکہ شوگر کرشنگ شروع ہو گئی ہے، تقریباً 27 شوگر ملوں میں پنجاب میں شروع ہوئی ہے، اور جو پہلے 48 گھنٹے اس میں سے صرف 17 گھنٹے جو ہے وہ شوگر ملیں چلی ہیں. کیونکہ جو ریٹ شوگر ملیں دے رہی ہیں وہ 400 روپے من گنے کا ریٹ دے رہی ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے جو کاشتکار ہیں وہ اپنے گنے کو فروخت نہیں کر رہے. یہاں میں تھوڑا سا میں روکوں گا شعیب، یہ تھوڑا سا سمجھائیے گا، کوئی کٹ آف لائن نہیں ہے؟ کیا شوگر کی قیمت 500 روپے چلی جائے گی تو پھر بھی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جی حکومت بالکل باہر نکل گئی ہے، جو جتنے مرضی قیمت پہ بیچے گی؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت جو ہے انٹروین نہیں کرے گی بالکل بھی پرائسنگ کے اوپر، اور اسی لیے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو شوگر ملوں کی طرف سے قیمت دی جا رہی ہے وہ 400 روپے من دی جا رہی ہے. اس کے بعد اگر چونکہ بہت زیادہ شوگر ملیں نہیں چل سکی وہ تیار ہیں بالکل، بوائلنگ ان کے بوائلر بھی تیار ہیں، تو اب شاید اس بات کا امکان ہے کہ ریٹ کچھ تھوڑا سا بڑھے گا تو کوئی جو کاشتکار ہے ان کو اچھی قیمت مل سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 80 ملین ٹن جو ہے ہماری شوگر کین کی پروڈکشن کی توقع ہے، جس میں تقریباً 40 لاکھ. یہ تو بعد میں دیکھتے ہیں. حسن تمہیں سمجھ آئیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا نئی انڈسٹری لگ سکے گی؟ جو پابندی ہوتی ہے، جو آپ نے لائسنس گورنمنٹ سے لینا ہوتا ہے جس طریقے سے وہ ساتھ میں کوئی، اور اگر یہ انڈسٹری لگانے کی اجازت دے دیں ٹھیک ہے تو ان کی مونوپولی ٹوٹے گی نا. امپورٹر کو ایک بندہ ہے کو باہر سے امپورٹ کر لے، تو ریگولیشن ختم تو ختم نا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے.
جی ریگولیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں لگائے گی اور امپورٹ پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ بالکل صحیح. چودھری صاحب آپ کی رائے میں یہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ چینی کی قیمتوں کے اوپر سیاست کسان کا چوبن نکال دیا ہے, ان کو ریٹ نہیں مل رہا, آپ کو اچھا لگ رہا ہے فیصلہ. اللہ ہی حافظ ہے آپ کا. یہ 4 دنوں کی مشکلات ہیں. اصل میں تو یہ مونوپلی ٹوٹ رہی ہے. جو شوگر مل مالکان ہیں یہ اپنی مرضی کرتے ہیں, یہ بیسیکلی کسان کو تڑپاتے ہیں. یہ سبجیکٹ ہے, آنے والے دنوں کے اندر بھی ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے. لیکن ہمارے جو راوی ہیں وہ چین لکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور چند دنوں کی اس سے مشکل ضرور پیش آئے گی, لیکن آنے والے دنوں کے اندر جب کمپلیٹ ڈی ریگولیشن تسی بھی کوئی لکھنا شروع کر دو. راوی نے چین کر لین دے چوہے صاحب, اسی پھر جناب دے والے نہ بھی کر لیں دے. ناظرین آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ مت ہوگی. اللہ حافظ.